ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ دنیا میں ابھی سب کی زبانوں پر چل رہے جنگ کے حالات ہیں۔ اس دوران میں نے حدیث یہ پڑھا کہ دجال کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن جو جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ایران کی طرف سے ہی ظاہر ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ جو بتائی گئی وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ ایران کا ایک شہر ہے اصفہان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع الدجال من اصفہان 70,000۔ حضور فرماتے ہیں اصفہان شہر سے 70,000 یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اب یہ اصفہان کہاں ہے؟ اصفہان تو یہ ایران کا شہر ہے۔ 70,000 یہودی ہیں یہاں پر؟ نہیں، لگتے تو نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 یہودی دجال کی جماعت میں داخل ہوں گے، وہ ایران کے اس شہر سے داخل ہوں گے، اس کی فوج میں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے لوگ میرے اس بیان کو یوں کہہ رہے ہوں کہ یہ ایران کے خلاف بول رہے ہوں۔ میرے عزیزو، آج جن حالات اور جو کیفیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ اسلام کی خاصیت ہے یہ، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ ظالم امریکہ ہے، ظالم اسرائیل کے یہودی ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسا ہے۔ لیکن ایران کی جو کیفیت ہوگی، 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی جماعت میں آئیں گے، تو اتنا لگتا ہے کہ غالباً ایران پر یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوگا، تبھی تو وہاں 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ دور آئے گا۔ آج جس حالت میں ایران لڑ رہا ہے، چند باتیں لوگوں کو خوش کر رہی ہیں۔ ایران نے اتنا ٹھوکا، اتنا مارا، ہو سکتا ہے، اور یہودیوں کو اور سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، یہ وقتی طاقت ہو سکتی ہے اور اللہ کامیابی دے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک، مجھے اس حدیث پاک سے یہ لگتا ہے وہ وقت آئے گا جب ایران پر یہودیوں کا ایک غلبہ ہوگا، تبھی تو وہاں سے دجال کی جماعت میں لوگ شامل ہوں گے۔ دوسری حدیث یہ بھی میں بتاؤں، امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو فرمایا گا امام مہدی کی جو فوج ہوگی وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ قسطنطنیہ کیا ہے؟ کانسٹنٹائن جس کو کہا جاتا ہے، یہ استنبول شہر ہے جو آج کا ترکی کا شہر۔ اب حدیث سنو، استنبول شہر کیوں فتح ہوگا؟ وہاں تو مسلمان ہیں۔ آج جو حالات ہیں استنبول میں، اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر امام مہدی کیوں فتح کریں گے؟ لگتا ہے اس سے بھی یہ ہے کہ یہ بھی شہر مسلمانوں کا نہیں ہوگا اس وقت، یہ بھی عیسائی اور یہودیوں کے ہاتھ میں جا چکا ہوگا، اور امام مہدی کے زمانے میں اس کو فتح کیا جائے گا۔ اور حدیث کے جو الفاظ ملتے ہیں، ترتیب پہلے کیا ہونا ہے؟ امام مہدی ظاہر ہوں گے، وہ دمشق کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں گے، اور پھر یہ جنگ ہوگی اور فتح قسطنطنیہ ہوگا، یعنی استنبول فتح ہوگا۔ وہ تو صرف 2 تکبیر پر فتح ہو جائے گا، یہ روایت میں ملتا ہے۔ امام مہدی اور مومنین کی جو جماعت ہے وہ شہر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گی، آدھا شہر فتح ہو چکا ہوگا، دوسری بار اللہ اکبر کہیں گے، شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ بڑی جنگ کا ذکر نہیں ہے، اور فتح ہو چکا ہوگا، اسی وقت یہ افواہ پھیل جائے گی دنیا میں کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے اور اس کا فتنہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ دجال کے مقابل میں وہیں سے نکلیں گے۔ تو امام مہدی کے متعلق جو بات ہے، ابھی جو میں نے کہا قسطنطنیہ، یہ بھی استنبول شہر اس وقت شاید ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، تبھی تو فتح ہوگا۔ اور تیسری ایک خاص بات، جو بات میں نے چھیڑا تھا، حضور فرماتے ہیں جو مجاہدین اس اخیر زمانے کی جنگ میں شریک ہونے والے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ان پر آگ کو حرام فرما دیا۔ روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے جو امام مہدی کی فوج میں شامل ہو کر مقابلہ کر رہے ہوں گے دجال سے۔ لیکن ساتھ میں حضور فرماتے ہیں، اب سنیے توجہ، جس جملے پر مجھے بہت زیادہ تعجب ہے، فرماتے ہیں حضور کہ میں یہیں سے ان کے گھوڑوں کے رنگ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، وہ غیب کی خبر جانتے ہیں، بعد کے حالات دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو علم عطا کیا، یہ سب اپنی جگہ پر، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس جملے پر توجہ کرے، کیا اس زمانے کی فوج گھوڑے پر بیٹھی ہوگی؟ حضور فرمانے میں ان کے گھوڑوں کا رنگ دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی حدیث سے مجھے یہ کہنا پڑا شاید دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں سے واپس آ جائے گی۔ دور ایسا آ جائے گا کہ جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی وہ گھوڑ سواری تھی، سواریاں تھیں، لڑائی کے دور بھی تلواروں کے تھے، نیزے اور بھالے کے تھے، میزائل اور یہ سارے جیٹ طیارے نہیں تھے۔ اسی لیے ایک مشہور سائنسدان آئنسٹائن کی بات میں کوئی اپنے حوالے کے لیے یا میری تائید کے لیے نقل نہیں کر رہا ہوں، لیکن مشہور ہے زمانے میں، اس نے کہا تھا 3rd ورلڈ وار کیسے ہوگی مجھے پتا نہیں، لیکن 4th ورلڈ وار ہوگی تو لکڑیوں سے لڑی جائے گی۔ تو اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا 3rd ورلڈ وار میں دنیا اتنی تباہ کر دیں گے یہ لوگ نیوکلیئر پاور سے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہوگا، اور بعد میں جو لوگ بچے ہوں گے وہ لکڑیوں سے لڑیں گے۔ یا اس کے اپنے پریڈکشن ہو سکتے ہیں، میں اپنی تائید میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دجال جس گدھے پر سوار ہوگا وہ بھی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ 1 میل تک 1 قدم رکھے گا، اور اس کی بھی سواری کا ذکر ہے۔ اب وہ کون سی سواری ہے اس کا ذکر آیا ہے حدیثوں میں۔ تو ہم حدیث کے ظاہری معنی کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کا باطنی کوئی اور معنی ہو، لیکن جب تک حدیث ظاہر میں سمجھ میں آتی ہے اسی پر ہم عمل کرتے ہیں۔
آخر زمانہ شاید ویسا آنے والا ہو. اس لیے میرے عزیزو، بہت ترقی پر جو آج عروج پر لوگ ناز کرتے ہیں، شاید دنیا ان کو پٹک دے گی. دنیا ان کو واپس ان کے نشے کے غرور کو مٹی میں ملا کر رکھ دے گی. آج جن کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں، جن کے پاس چاند میں جانے کی صلاحیت، جن کے پاس مرین پنڈبیاں ایسی کہ سمندروں کو چیر کر کے نکلنے والی سارے ہتھیار سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن جس دن یہ ساری ٹیکنالوجی مار دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، یہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں، تم آپس میں مار لو گے ایک دوسرے کو. تم نے بھی ہتھیار بنائے، ہم نے بھی ہتھیار بنائے، دونوں مار لیں گے، ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے. پھر جینے کا سلیقہ وہی ہوگا جو انسانوں کے ابتدائی زمانے میں تھا. انسان دنیا میں جس طرح سے بغیر لباس کے سادہ سا آیا تھا، اسی انداز سے پھر جینے کا طریقہ سیکھ لے گا اور دنیا وہیں پر آ جائے گی. اور ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت کے متعلق جو فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو کیا حالت ہوگی اس وقت، اور حضور نے فرمایا صرف شریر لوگوں پر، کفار و مشرکین پر قیامت آئے گی. ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے، حتیٰ کہ کعبہ شریف بھی جلا دیا جا چکا ہوگا. حدیث پاک میں ملتا ہے کعبہ کو ختم کرنے والا ایک حبشی شخص آئے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا روئے زمین سے. ایمان والے پوری دنیا پر نہیں ہوں گے جب قیامت آئے گی. اور قیامت آنے کے وقت، عین وقت جو سور پھونکا جائے گا، اس وقت لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے. کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، ہل چلا رہا ہوگا، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوگا اور وہ وہیں سے اپنی کینچی پھینک دے گا. ہل چلا رہا ہوگا، وہی پھینک دے گا، وہ آواز سنتے ہی، یہاں تک کہ حاملہ عورت کے پیٹ سے بچہ نکل جائے گا. اس آواز کی دہشت سے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی. یہ جو حدیث میں ہے، وہاں پر بھی دنیا کی بڑی ترقیات کا ذکر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی انٹرنیٹ میں آدمی بیٹھا ہوگا یا مشینیں چلا رہا ہوگا. وہاں پر بھی حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ ہل چلا رہا ہوگا، کینچی کاٹ رہا ہوگا. پھر مجھے یہی کہنا پڑتا ہے کہ دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی انہی حالات پر آ جائے گی. یہ کینچی ہاتھ میں لے گی اور ہل ہاتھ میں لے گی، زمین میں بیج بوئے گی اور فصل اگائے گی، اور جب آئیں گے تو چکی پیس کر کے اپنے گھر کے کھانے کا انتظام کرے گی. بہرحال جو بھی حالات ہیں، ہم دنیا کے آخری وقت پر آ چکے ہیں. اور ایک یہ بھی بات میں کہہ کر کے جاتا ہوں، بعض بزرگوں نے فرمایا امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ تو اس کے متعلق بزرگوں نے فرمایا جب سارے مومنین دعا کرنے لگ جائیں کہ اے اللہ امام مہدی کو ظاہر فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے کہ ان کو ظاہر فرمائے گا. لیکن آج کی سچویشن یہ ہے، میں دیکھتا ہوں ہم ساری دعائیں کرتے ہیں، کیا مومنین کی عام جماعتیں امام مہدی کے ظاہر ہونے کی دعا کرتے ہیں کہیں؟ یہ دعا کا بھی رواج عام ہو جائے کہ اللہ امام مہدی کو ظاہر فرما دے. جب یہ دعا کثرت سے ہونے لگی کہ وہ آ جائیں گے امام مہدی کے ظاہر ہونے کی. اور دوسری حدیث یہ بھی ہے، یذہل الناس، حضور فرماتے ہیں عن ذکر الدجال، دجال کا ذکر کرنا لوگ چھوڑ چکے ہوں گے، علماء ممبروں سے بیان کرنا ختم کر چکے ہوں گے، تب دجال آئے گا. جب تک دجال کے بارے میں اویئرنیس ہوگا لوگوں کے درمیان، دجال نہیں آئے گا. لوگ بیان کرنا چھوڑ چکے ہوں گے اور اس کا ذکر کرنا ترک کر چکے ہوں گے. یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آنے نہ پائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری زمانے کی فتنوں سے محفوظ فرمائے. آج جو ہونے والے حالات ہیں اس کے لیے آپ اپنے اپنے انتظامات میں، لوگ آج اپنا راشن پانی سب جمع کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اپنا ایمان بھی جمع کر کے رکھو، اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. کل کے آنے والا دور، ایک دن دو دن روٹی نہ کھا کر کے اگر آپ رہ بھی جاؤ گے لیکن ایمان کے بغیر دنیا سے جاؤ گے تو ہمیشہ جہنم میں جلائے جاؤ گے. ایمان کی حفاظت بھی آج اتنی ہی ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی جب مصیبتیں آتی ہیں تو انکار خدا کر بیٹھتا ہے، وہ لوگوں کے پیچھے چل بھاگتا ہے. وہ دور آئے گا جب لوگ اپنے مال کی طرف تمہیں بلائیں گے، تمہارے پاس ہوگا کچھ نہیں تو بھاگو گے ان کے پاس، اپنا ایمان بھی بیچ دیں، سب کچھ، کہ مجھے میرے بچوں کو کھلانا ہے، میں آج اس کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس کھانا پانی ہے، اس کے پاس راشن ہے، یہ سب کچھ دے رہا ہے. یہ کہا گیا کہ دجال روٹیوں کے پہاڑ لے کر چلے گا. جب دنیا میں قحط ہوگا، لوگ کھانے کے محتاج ہوں گے اور دجال کے پاس غذا کے پہاڑ ہوں گے، چل رہے ہوں گے ساتھ میں. دنیا بھوکی اس کے پیچھے لپٹ جائے گی کہ روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہے، تو کھانے کا ذخیرہ جس کے پاس ہوگا دنیا پاگل کی طرح اس کی طرف لپک جائے گی. تو آنے والا دور اگر قحط کا ہے تو آپ یہ بھی ایمان رکھو کہ جہاں کھانا بٹ رہا ہے وہاں ایمان والا نہیں جاتا. جہاں میرے مصطفیٰ کی محبت بٹ رہی ہے، بھوک کو ترک کرے گا، میرے آقا کے قدموں کو اختیار کرے. انسان کی شروعات جو ہوتی ہے بچپنے سے، بچہ ہے، بچہ جس کیفیت میں بڑا ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد ایک پورا انسان نظر آتا ہے. بچے کو پورا انسان نہیں کہا جاتا، اس کی عقل بھی کم ہے، اس کی سمجھ کم ہے، اس کے چلنے پھرنے میں کمزوری ہے، کھانے پینے میں مکمل نہیں ہے. لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو واپس بچپنے کی طرح بنا دیا جاتا ہے. انسان کی زندگی جہاں سے شروع ہوئی اسی طرف واپس آ جاتی ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں علماء اعظام، مفسرین اعظام نے فرمایا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دیا جانا، اس کو ننکسہ فی الخلق کہا جاتا ہے. سورہ یاسین کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہماری زندگی جیسے شروع ہوئی، بچپنے میں دانت نہیں تھے، صرف دودھ پی سکتے تھے اور کوئی ہارڈ غذا نہیں کھا پاتے ہیں. بچپنے میں ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ گوشت مچھلی سب کھا لیں، وہ نرم غذا کھاتا. بچپنے میں وہ خود سے چل نہیں پاتا تھا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی. بچپنے میں بولنے میں تتلاہٹ آتی،
صاف صاف الفاظ نہیں بول پاتا. چھوٹا بچہ ایک سوال کو بار بار کرنے لگتا ہے, اسی چیز کو بار بار پوچھتا ہے. چھوٹا بچہ کبھی کبھار خود سے پیشاب پخانہ کر لیتا ہے, اسے احساس نہیں ہو پاتا بستر میں. اس کی صفائی کے لیے اس کے ساتھ کسی کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں بچپنے سے, جب بڑا ہوا جوانی میں یہ ساری چیزیں اس کی پرفیکٹ ہو گئیں, لیکن جیسی بوڑھاپے کو پہنچا پھر سے وہی حالت پر آیا کہ اب بوڑھا بھی دانت گرنے کی وجہ سے ہارڈ چیزیں کھا نہیں پاتا. بوڑھے کو بھی نرم غذا دینی پڑتی ہے. بوڑھے کا بھی ہاضمہ مضبوط نہیں ہوتا کہ ہر چیز وہ ہضم کر لے جائے. بوڑھے کے اندر بھی اب کسی کے سہارے کی ضرورت آ گئی. اتنی کمزوری آ گئی کہ خود سے کھڑا ہو کر کے چل نہیں سکتا, کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. بوڑھے کے اندر بھی بھولنے کی عادت آ گئی ہے. بوڑھے کے اندر بھی ایک چیز کو بار بار پوچھنے کی عادت آ گئی جو بچے کے ساتھ تھی. بوڑھے کے اندر پھر وہ مقام بھی آ گیا کچھ بوڑھوں کو کہ پیشاب پاخانہ نکلنے لگا اور ان کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے. کنٹرول ختم ہونے لگ گیا جسم کا. بستر پر ان کے پیشاب پخانے بھی ہو گئے. بہت سارے بوڑھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا گیا. تو کہا کہ انسان جہاں سے شروع ہوا تھا پلٹ کر کے وہیں آیا ہے, انہی حالات کی طرف اسے لایا گیا ہے اور پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غالباً ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھی جس انداز سے شروع ہوئی تھی پلٹ کر کے اسی انداز پر آ جائے گی. آج کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں. اگر آج کے زمانے میں کسی سے کہا جائے کہ دنیا واپس اپنے پہلے مدار پر آ جائے گی, پہلے کیفیت پر آ جائے گی, تو لوگ ہنسیں گے. دنیا کی پہلی والی کیفیت یہ ہے, زمین میں بیج بو, فصل آئے تو اناج نکالو, چکی میں آٹا پیسو اور روٹی بناؤ اور کھاؤ. نہ کوئی مشین کا تصور. پتھروں کو ٹکرا کر کے آگ جلاؤ اور دیے روشن کرو اور گھر کو اسی سے اجالا کرو. یہی پہلی کی کیفیت تھی. کپڑے اپنے ہاتھ سے سلو, باقی کوئی چیز نہیں تھی. گھوڑا سواری کرو, کوئی سواری نہیں تھی. نہ کار, نہ گاڑی, نہ پلین, نہ ٹرین, کوئی چیز نہیں تھی. جانوروں پر سواری کیے جاتے تھے. دنیا کی یہ پہلی کیفیت ہے. آج میں اگر کہوں کہ دنیا کی اسی پہلی کیفیت پر واپس آنا پڑے گا تو لوگ ہنسیں گے. ایسا کیسا پاسبل ہے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو, آج میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے دنیا اسی پہلی والی کیفیت پر واپس آ جائے گی, اسی کیفیت پر جہاں سے شروع ہوئی تھی. آج کے حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے پیٹروٹ میزائل اور نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے سے پوری دنیا ایسی تباہ ہو رہی ہے. یہ تو ابھی ہتھیاروں کا استعمال پورا نہیں ہوا. جو ہتھیار یہ سپر پاور کنٹریز بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ابھی استعمال نہیں ہوا. 1945 میں جو نیوکلیئر کا استعمال ہوا تھا اس کا اثر آج تک ہوتا ہے جاپان میں, ناگاساکی اور ہیروشیما میں. آج سے تقریباً 70 سال پہلے استعمال کی ہوئی چیزوں کا آج بھی اثر ہے. نسلیں وہاں کی لنگڑی لولی ہیں. زمین بنجر ہے کہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا. اور اس زمانے میں بنایا ہوا وہ نیوکلیئر ویپن تھا. 70 سال کے بعد تو ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے. آج کے ان کے پاس جو نیوکلیئر ویپن ہیں, جو دانشور بتاتے ہیں کہ ایک کنٹری ہی جس کے پاس نیوکلیئر, امریکہ ہو یا رشیا ہو, وہ 9 بار دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. اتنے ہتھیار وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. ان کا تو ابھی استعمال نہیں ہے. بڑے بڑے میزائل کا بھی